فتح عظیم جس نے مسلمانان برصغیر کو باوقار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کا تصور عملی شکل میں ڈھال دیا، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہستی تھی۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی: پاکستان تو اسی روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ 1943 عیسوی کے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمانان جہد واحد کی طرح وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مارچ 1944 عیسوی میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا: ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا: پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تن نظری ہے نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ قائد اعظم نے برصغیر کی تاریخی مناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں، وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کر لیں۔